بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں بخاری اینڈ مسلم چینل پر۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج جو ہے وہ آنے والا ہے، اور 9 ذی الحج کو اکثر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں متعدد حدیث موجود ہیں۔ آج ہم جو حدیث دیکھنے والے ہیں وہ بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن آج ریفرنس کے طور پر میں آپ کو 2 کتابیں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی سنن نبی داؤد، اس حدیث کا نمبر سنن نبی داؤد میں ہے 2425 2425، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے 1162 نمبر پر 1162 پر۔ تو آئیے اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر سند بیان ہوئی ہے کہ یہ کہاں سے حدیث پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو حدیث کا متن شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں۔ تو اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے، یعنی سال بھر پورا سال ہی روزے رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے افطار نہیں کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا کہ سال بھر کوئی روزے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی پوچھا حضرت عمر سے کہ کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، اس شخص کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ یعنی 1 دن روزہ رکھتا ہے 1 دن چھوڑتا ہے پھر روزہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یعنی داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے، یعنی ہر 2 دن کے بعد 1 روزہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس طرح کی طاقت ملتی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یوم عاشوراء کے روزہ کے بارے میں بتایا کہ وہ پچھلے سالوں کا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور یوم عرفہ کے دن کے روزہ جو 9 ذی الحج کو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ طاقت رکھتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، مشکل ہے، لیکن جو بھی لوگ طاقت رکھتے ہیں یہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ روزے کے دوران میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔